بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ایسا بیان ہے کہ آپ حضرات اگر اس کو غور سے سن لیں تو امید ہے کہ آپ حضرات اپنی زندگی کے اندر ضرور تبدیلی لائیں گے۔ آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ لیجئے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجد ہے جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا۔ آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بیعت بھی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے ہیں جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائے تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگدل ہے، یہ بڑے پتھر دل ہے، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کی ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایسا گزر گیا، پانی بند کر رکھا، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں۔ سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہے، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خدا بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین کے دسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین پہ دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں بنا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تک 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزرتے ہیں، ٹنکوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہے، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی کو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گھروں پہ چھڑے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالنا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالنا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالنا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔
عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارا، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ٹپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، قال ساربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہے ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے، اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس اسقط کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، اس کے پیوند میں 12 پیوند ہے، ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے۔ آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا، کون
कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता, पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब होगा कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? फिर मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो मसला तो यूं है, पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे करेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जब मुंह में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया, मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमत नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा असरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए। यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फला साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है? आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं।
اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دے، تنگ تو میں باقی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی، اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو چار طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں، اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گی، یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے۔ لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے، خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں اور لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھونس دے، یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوگا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے، چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندا بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔ تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے، چمک کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے۔ اب ان سے خطرہ کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت
آیت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اس 3 میں 3 مسلمان گئے. پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا, جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا, وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں. پڑھنی آتی ہے, سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا. زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح قائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی, یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ, اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا, کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہو گئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے, وزیر مانتے تھے, سفیر مانتے تھے, درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا, یہ کسی کا گلہ نہیں, یہ کسی کا شکوہ نہیں, کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں, حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر, حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے, یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا, تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا, فرق ہے تیرا میرا, فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے, تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں, تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا, ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا, ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا, ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا, سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا, ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا. تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا. کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج, وہی طریقہ کار, کچھ کم تو ہو گئے. ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے, جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے, وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں, کامیابی کا ضامن
ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے. دفتروں میں صفیں بچی, لوٹے آئے, یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو. اس نے کہا یار تم پڑھو, ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت, قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو, قوم کی نمازی حالت سدھارو, قوم کی اخلاقی حالت سدھارو, قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو, اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے, جو قوم میلے کھیلوں کی عادی بن جائے, جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے, اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی, کوٹے میں, راولپنڈی میں, فلسطین میں, ایران عراق میں, افغانستان میں, سری لنکا میں, چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے, ہمیں خوف کھانا چاہیے, ہمیں دعا مانگنی چاہیے, ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے, ہمیں ڈنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے, جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے, حکومت کرائے, چھوٹے یونین کرائے, ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے, اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کس نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں, کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ, قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ, قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے, بہن بیٹی کی عزت ایک ہے, تم سب کی بہن ایک ہے, تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا کعبہ ایک ہے, تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا. کسی سے دھوکہ کرنا, کسی سے فریب کرنا, کسی سے دغا بازی کرنا, لوٹ کھسوٹ مچانا, یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا. ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی, غریب ملک ہے جی, غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے, کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو, فلم نہ دیکھو, تلاوت کرو, استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی, اپنی عزت قربان کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو, خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں, تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا ہے فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا, تو ہم نے بانی دیکھے نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو, ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو, ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو, ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو, ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے. کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا, کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا.
दुनिया भर के हालात में गौर करो, नजर करो, पता चल जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक दुकान के ऊपर एक नौजवान आता है और आके कहने लगा, इत्र वाले की दुकान पे मुझे ऐसा इत्र दे दे, मुझे ऐसी खुशबू दे दे जो दुनिया भर से निराली हो, ऐसी अजीब व गरीब किस्म की हो, मेरे आस पास बैठने वाले मुअत्तर हो जाएं, खुशबू की वजह से बेहद मसरूर हो जाएं। नौजवान कहता, मेरी आज शादी है। करीब खड़े हुए एक बड़े मियाँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहते हैं, ओ दुकान वाले, इसकी तो शादी है, मेरी बर्बादी हो गई, मेरा जवान कड़ियल बच्चा फौत हो गया, मुझे जल्दी छल शरीरा दे दे, काफूर दे दे, मैं तख्ते को दूनी देकर अपने बच्चे को दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है। दुकान एक है, खरीदार दो है। दूसरी दुकान के ऊपर नौजवान खड़ा है, कहता, मुझे ऐसे का ऐसा कपड़ा दे दे, इतना बेहतरीन किस्म का कपड़ा दे दे, मेरी शादी में काम आ जाए, मेरी शादी में धन धन हो जाए। दूसरा बड़ा मियाँ कहता है, इसकी तो शादी है, मेरी बर्बादी हो गई, मेरा जवान बेटा फौत हो गया, मुझे लट्ठा कफन के लिए चाहिए। दुकान एक है, खरीदार दो है। इस दुनिया में रहकर कोई दुनिया कमाता है, कोई दीन कमाता है, कोई अपनी कब्र को ठंडा करने का प्रोग्राम बनाता है, कोई अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाता है, और कोई रमजान के महीने में भी गुनाह कर करके अपने लिए दायमी जहन्नम को खरीद कर लेता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी सख्त प्यास लगती है, आदमी को समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, ओ दुनिया वालों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, इतनी शदीद तलखी आती है, इतनी बुरी तलखी आती है, इतना कड़वापन होता है कि सारी उम्र में इतनी कोई चीज तलख देखी नहीं होती। मौत के बाद सैकड़ों हजारों साल तक सारे बदन में कड़वापन रह जाता है। उलमाए किराम ने लिखा कि बनी इसराइल के दो पैगंबर गुलिस्तान और कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां जाकर अल्लाह मियाँ की हुजूर में दुआ की, या अल्लाह, एक मुर्दा हम पे जाहिर कर दे, हम उससे कब्र का कुछ हाल पूछना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का मौजज़ा पूरा कर दिया। मुर्दा अपनी कब्र से निकलकर सामने आके खड़ा हो गया। इन्होंने पूछा, बता कब्र में क्या गुजरती है? वो रोकी कहने लगा, तुम्हें कब्र की पड़ी है, तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है? हजारों साल मेरी मौत को गुजर गए, आज तक मेरे पैरों के नरम मौजूद है। हजारों साल के बाद भी मौत की तलखी हलक से ना गई, जुबान से ना गई, पैरों के नाखूनों से ना गई, तमाम चीजों को बर्बाद कर दिया। ये बादशाहत, ये गवर्नरी, ये वजारत, ये अमारत, ये दौलत, ये ऐवान शाही हमने इस दुनिया में हजारों मर्तबा बर्बाद होते देखे, लेकिन हम हैं किसी वक्त भी अपने आप को तैयार नहीं किया। इसलिए कहता है कि कैसी कैसी घर उजाड़े मौत ने, और कैसी कैसी घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पील तम क्या क्या पुछाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बड़ों बड़ों को जेरो जबर कर दिया, पामाल करके रख दिया। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आई, बड़े बड़े ताकतवर जवान आए। जब मौत का झटका अजीम पहुंचा तो एक शय भी बाकी ना रही। इसलिए कहता कि एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना ये आंखें
بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گمایا، تو بدمستیوں میں جوانی گمائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گمائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے۔ آج ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی ہے انا بیت الدور، نکیروں کا گھر تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو سورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا ذریعت کر جائے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی کریا ساری، اتنی آہو
رکا ہوا کرتی تھی. فرماتی ایسی ادا عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی. حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے, رو لیں گے, بیماریوں پہ رونا آ جائے گا, عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا, اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آئے گا. کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ, جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ, حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ. مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ, تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے, کس طرح کی تیری کرتوت ہے, کس طرح کا تیرا انجام ہے, کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے, پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا, 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں. حضور اونٹنی پہ سوار ہے, شاہنامہ باندھا ہوا ہے, میدان عرفات ہے. ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو, شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے, میری آخری بات سن لو, شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو, یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے. انک میت وانہم میتون. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم, جن آپ کی بات کا بھی وقت آئے گا, ساری امت کا, پوری دنیا کا, پورے نظام کی بربادی آئے گی. فرمایا لوگوں الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا. ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی, میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں, میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں. جان بوجھ کر آمدن. فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا, محتاجوں کا خیال کرنا, غریبوں کا خیال کرنا, کسی کا مال نہ کھانا, کسی کمزور کو ستانا نہ. حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی, سر مبارک میں درد ہو گیا, مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا, راستے میں شدت کا بخار ہوا. مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا, بخار شدت اختیار کر گیا. مدینہ طیبہ میں پہنچے, بے ہوشی شروع ہو گئی. اس لیے سنا رہا ہوں, ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, میری تیری کیا مجال ہے. اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے. آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی. نماز کا وقت قریب ہے, صحابہ حیران ہیں. 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو, جن کا امام امام الانبیاء ہو, جن کا امام امام الملائکہ ہو, جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو, وہ کیوں نہ پریشان ہو. صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں, آج حضور تشریف نہ لائے, کیا بات ہے. دیوانے, پروانے, مستانے, عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں. بلال حبشی نے جب یہ سنا, تیرے آقا بے ہوش ہے, میرے آقا بے ہوش ہے, رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی,
مجھے نہ جلتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، فرمایا اصلی نماز، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب میرا قانون گلیاں نہیں پڑھی، بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے ابا بکر ایو صلی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، دو صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے، اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرضی موت ہے، اس سے بہتر کیا پریشانی؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے۔ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔ کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے مارے۔ حضور مسجد میں تشریف لا رہے، عظمت بتائی نماز کی، کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے۔ شہنشاہ کائنات نے فرما دیا مکانہ کا ٹھہرو، نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، عدل، انصاف، مرمت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا۔ آج کے مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو۔ شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گرامیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ دلجوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے۔ آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کا دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا وقت، اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے۔ اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوگی۔ کس قدر اللہ پاک نے ان کو نواز
کا دیدار کیا. منبر پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو. جس حضور کے کندھے پہ حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب وہ بڑھیپا چھا گیا, کمزوری آئی, ناتوانی آئی, صحابہ نے منبر بنا دیا. پہلا جمعہ, پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا, حضور کا تنا, چیخے اور دھارے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا, حضور نے سنا, مدینے کے باشندے نے سنا, اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا, صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا؟ منبر پہ بیٹھے صحابہ کی وانوار زبان, چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے. حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, لوگوں موت سب کی آئے گی, آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا, لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. اور پھر کبھی اس دنیا کبھی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے, میری زیارت کر لو, میرا دیدار کر لو. آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئے, کس طرح سے کیوں کر, کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم, اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم, کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے. حضور آرام فرما رہے ہیں, بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر چہرے انور پہ مرنا شروع کر دیا, چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا صدیقہ فرماتی ہے, میں نے عرض کیا میرے محبوب کیا بنی, اور کالی کملی والے یہ کیا ہوا, یہ کیا بات بنی. فرمایا او میری عائشہ, تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. حضور کا ارشاد ہے, فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم, رگیں ٹوٹ جاتی ہیں, انگلی لگاؤ چھڑا معلوم ہوتا ہے, کپڑے اتارو یہ معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے, رگیں ٹوٹتی ہیں, خون خشک ہو جاتا ہے. موت کے صدمے عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا. اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. مزاج سے موت ہے. سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان ہے صحابہ, پریشان ہے. کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے. 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے. آج جدائی ہے, آواز آئی دروازے کی, کسی نے دستک دی, اللہ کے خالو کا دل دئی, کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے, کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
انتہائی حسن و ملال میں تشریف فرما ہے. فرمانے لگے اور دیہاتی کبار کئی کہ میرے ابا بیوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے, تو کون ہے, تجھے سلیقہ کوئی نہیں, تمیز کوئی نہیں, میرے ابا کا کیا حال ہے میرا جگر پتا جاتا ہے, شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا, اضافہ ہوا, یہ الفاظ سن لیے. فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو, کسی گوار بتا رہی ہو, کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو, یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں, یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے, یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا, یہ وہ ہے جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ تو تیرے ابا کا مقام کی اجازت طلب ہو رہی ہے. دوستو آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. کتنے اچھے انداز میں حضرت نے بیان فرمایا اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک آپ کے سامنے پیش کی. دوستو علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن آج ہم لوگ اپنے دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے ہمارے اوپر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آ پڑی ہیں. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنے اخلاق ایسے ہی بنائیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی زندگی گزاریں. دوستو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.